الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ محترم سامعین، الحمدللہ بہت عرصے کے بعد ہمارا مدرسہ جو ہے تقویٰ مصلی پریاپٹن میں جو ہے بہت عرصے کے بعد جو ہے ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے، جس میں بہت سارے بچوں کو دینی تعلیم ہم نے دلوائی ہے، اور ان کے ماں باپ بھی بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلوایا، اور ان کے لیے بہت ساری صورتیں، بہت ساری حدیثیں، جو نماز کے اہم مسائل، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ اہم مسائل اس لیے سکھا دی گئے تاکہ ان کے آنے والی زندگیوں میں یہ سارے مسائل ان کے لیے حل ہو جائیں۔ دوستوں، ہمارے اس مکتب کا اجلاس شروع کرنے کے لیے میں ہمارے ہی اس مدرسے کے ایک طالب علم محمد عبد الباری کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنی تلاوت کلام سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔ عبد الباری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، ہمارے مدرسے کی جو طالب علم ہیں صرف 2 صورتیں سنائی ہیں، اور ان کو الحمدللہ علم ترا سے جو ہے سورہ ناس تک تقریباً 10 سے 15 صورتیں، بہت ساری صورتیں یاد ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے طالب علم نے مختصر سوروں سے اس جلسے کا آغاز فرمایا ہے۔ میرے دوستوں، جب بھی کوئی مجلس یا محفل لگتی ہے دینی سلسلے میں، اس کا آغاز اللہ کے کلام اللہ سے ہی شروع کی جاتی ہے۔ اگر اللہ کے بعد کوئی شان کے لائق ہے تو وہ آپ کے اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی شان میں ایک نعت پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی سید زاہد الزما صاحب کہ وہ آئے، اللہ کے نبی کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔
عثمان و علی ہوں گے، بوبکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں نعت شریف جو ہے سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی بھی تاخیر کیے بغیر ہمارے جو مدرسے کا اصل جلسہ جو شروع ہونے جا رہا ہے، ان میں سب سے پہلے اپنے مدرسے کے 2 طالب علم سید توفیق، سالک، عدنان، ان سے دعوت دیتا ہوں کہ اور آئیں اور اول کلمے سے لے کر 4 کلمے سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 4 کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ غیرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کی دعا، اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں نفع والی بارش عطا فرما۔ پھل کھانے کی دعا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا۔ سونے کی دعا، اللہم بعصمک اموت و احیا۔ سو کر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہر کام کے شروع میں پڑھنے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کھانے کے پہلے سے پڑھنے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بسم اللہ بھول جانے پر پڑھنے کی دعا بسم اللہ اولہ و آخرہ. کھانے کے درمیان میں پڑھنے کی دعا اللہم لک الحمد و لک الشکر. کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا جعلنا من المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. دوستوں آپ حضرات نے دیکھا ہی ہوگا جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کلموں کو سنا رہے ہیں. کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، یہ دعائیں ایسی ہیں آج کل کے بڑے بڑے لوگ جو ہے ان دعاؤں کو صحیح سے بول نہیں پاتے، مگر چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہیں جو اپنی کم عمری میں جو ہے محنت کر کے سوروں کو یاد کر لیے، کلموں کو یاد کر لیے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا کو جو ہے یاد کر لیے. دوستوں یہی ان کے لیے ہے جو ان کے آخری سانسوں کے کام آنے والے یہ سورے ہیں. دوستوں میں کوئی تاخیر کیے بغیر ہمارے مدرسے کی کچھ طالب علم ایسی ہیں جنہوں نے تقریباً صرف 4 یا 5 ہی منٹ کے اندر جو ہے 40 حدیثیں سنا سکتی ہیں، مگر وقت کی قلت کی بنا پر میں ان بچوں کو دعوت دیتا ہوں زحا فاطمہ اور زحا بن سمی، اور آئیں حدیثوں میں سے صرف 10 حدیثیں سارے طلباء کے سامنے سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حدیث نمبر 1. نومس بہتی امنا رزق. صبح کے وقت سونا رزق کو روکتا ہے. حدیث نمبر 2. سلام. السلام قبل الکلام. بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 3. طہارت صفائی محرمتن. الطہور شطر الایمان. پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 4. الوضو مفتاح الصلاۃ. وضو نماز کی کنجی ہے. حدیث نمبر 5. نماز الصلاۃ العماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. حدیث نمبر 6. دعا. الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. حدیث نمبر 7. تلاوت قرآن. افضل العبادتی قراءۃ القرآن. قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے. حدیث نمبر 8. روٹی اور کھانے کے احترام. اکرم الخبزہ. روٹی کی عزت کرو. حدیث نمبر 9. بازاروں میں کھانے کی ممانعت. الاکل فی السوق دناءۃ. بازاروں میں کھانے کی ہلکی پن کی نشانی ہے. حدیث نمبر 10. پانی پینے کا طریقہ. اشرب الماء ایونکم. پانی دے کر پیا کرو. السلام علیکم. ماشاء اللہ. ہماری کچھ طالبات تھی جنہوں نے حدیثوں کا کچھ حصہ حدیث میں سے آپ حضرات کے سامنے سنایا. اب میں ہمارے مدرسے کے ہونہار طالب علم، یہ 2 طالب علم ایسے ہیں تقریباً اپنی کم عمری میں تقریباً 10 سال کی عمر میں پورا قرآن مکمل کیے، اور 10 سال کی عمر میں تقریباً 10 دور بھی کیے. دیکھیے 10 سال کی عمر میں قرآن کا مکمل بھی ہو جانا اور 10 سال کی عمر میں قرآن کے 10 دور بھی ہو جانا، یہ بہت بڑے کمالات کی بات ہے. یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، یہ قرآن کو مکمل کرنے والا علم ہے. میں ان 2 طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور 5 سورتیں سنائیں. سید عبدالباری بن سید کلیم، محمد رحام بن افتخار احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. السلام علیکم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو اللہ کے نبی کی امتی میں سے پیدا فرمایا. ہم بہت بڑے خوش نصیب انسان ہیں. ہم بہت بڑے خوش قسمت والے ہیں کہ ہم مؤمن و مسلمان ہیں. دوستوں، ایمان کا مل جانا دنیا میں رہتے ہوئے اس سے بڑی دولت کوئی چیز نہیں ہے. ایمان کا مل جانا دنیا میں رہتے ہوئے اس سے بڑی دولت کسی کے پاس نہیں ہے جس کے پاس ایمان ہو. ایمان ہے، پیسہ نہیں ہے تو سمجھو اس کی آخرت تو بنے گی. اگر کسی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، سب کچھ ہے، سونے کے انبار ہیں، زیورات کے انبار ہیں، ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی دنیا تو چلے گی مگر آخرت میں ایسے شخص کا کچھ نہیں ہے. دوستو، ہمارے استاذ محترم دوران سبق میں یہ سوال ہم سے پوچھے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ ہمارے دور حدیث میں ہمارے استاد نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ تو ہم سمجھے کہ کوئی بے نمازی ہوگا، کوئی بے روزگار ہوگا، کوئی بے ایمانی ہوگا. مگر ہمارے استاذ محترم نے فرمایا دنیا میں بدترین شخص وہ ہے جو کافر بھی ہو اور غریب بھی ہو. دنیا میں بدترین شخص وہ ہے جو کافر بھی ہو اور غریب بھی ہو. اگر دنیا میں اگر کوئی مالدار کافر بھی ہے تو اس کی دنیا تو چلے گی. کافر ہے، مال و دولت ہے تو اس کی دنیا تو چلے گی. اگر دنیا میں کافر بھی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے تو دنیا میں ٹھوکریں کھاتا رہے گا. آخرت میں اس سے بدترین اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا بھی نہیں، آخرت بھی نہیں. دنیا بھی نہیں ہے، آخرت بھی اس کے پاس نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے. میرے دوستو، ہمارے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی بندہ اپنی پوری زندگی سجدے میں رکھ کر اللہ سے صرف اس کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے جو ایمان دیا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. پوری زندگی سرزمین پر سجدہ کرتے ہوئے شکریہ ادا کریں گے تب بھی ایمان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اتنی بڑی نعمت ہے ایمان کا مل جانا. ایمان کا نعمت بہت بڑی دولت ہے. آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ، مال و دولت، پیسوں کو ہی بڑا سمجھ رہے ہیں. گھروں میں فرنیچر لے کر آ گئے، کہیں دور سے منگوا لیا تو سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے فخر کی بات ہے. میرے دوستوں، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ایمان ہے تو بہت بڑی دولت ہے. اس کے پاس سب کچھ ہے، اللہ ہے اور اس کی اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس نے سب کچھ پایا. یہ بچے یہاں کچھ نہ کچھ سیکھیں گے
यहाँ कुछ ना कुछ बनेंगे, इनके आने वाली नस्लों में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा मेरे दोस्तों, ये बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को कोसेंगे, हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं सिखाया। इसीलिए ये बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा ज़ोर देकर सारे मदारिस वाले, सारे मकातिब में बच्चों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दें, खुसूसन उन लड़कियों पर पर्दे का ख़ास एहतमाम कराया जाए, बच्चों को जो है नमाज़ों का तरीक़ा सिखाया जाए। आज बहुत सारे मर्द हजरात, बहुत सारी औरतें नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ती कि उन्हें नमाज का तरीक़ा आता नहीं, नमाज का तरीक़ा ना आने की बिना पर वो नमाज तक नहीं पढ़ते, और मस्जिद में आकर ये सोचते हैं नमाज में क्या पढ़ें, हमें नमाज में क्या करना है, हमें हाथों को कहाँ तक उठाना है, सजदे में कहाँ तक रोकना है, हमें सजदे में जाकर अपने पैरों को झुकाना है या उठाना है। इतने बारीक बारीक मसाइल हैं, इतने बारीक बारीक मसाइल ये आज नहीं मालूम करेंगे तो इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये अगर यहाँ सीखेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे, इनके आने वाली ज़िंदगी में सारे काम आएंगे। मेरे दोस्तों, आप हजरात ने देखा ही होगा, जब तक जवानी है उस वक्त तो कोई इबादत नहीं करता, जब बुढ़ापा आता है तो बहुत सारे लोग जो है मसाजिद के कोने पकड़ कर बैठ जाते हैं। ऐसी इबादत का अल्लाह के पास क्या फ़ायदा है? अपनी जवानी में अल्लाह ने जवानी दी, हुस्न दिया, मालो दौलत दी। जवानी में होना तो ये चाहिए था कि अपनी ज़िंदगी, अपनी सर, अपनी पेशानी को सजदे में रख कर अल्लाह के पास इबादत करते, मगर जवानी में हमने इबादतें नहीं की। हमने इबादत उस वक्त करते हैं हमारे पास ताकत ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नमाज पढ़ने का शौक़ होता है, बुढ़ापा आता है, मगर उनके सर सजदे में तक नहीं जाते। क्यों? उन्हें इतनी नौबत आ जाती है, इतनी नौबत आ जाती है कि वो चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ने लगते हैं। मेरे दोस्तों, उज़्र की बिना पर अगर नमाज पढ़े तो ये ठीक है, मगर जिनकी इबादतें जवानी में भी पूरी हो गई हों, ऐसे लोगों का चेयरों पर बैठने से भी कोई बड़ा असर बाद में नहीं पड़ता। क्यों? उन्होंने तो जवानी में भी इबादत की और बुढ़ापे में भी इबादत करेंगे। इसीलिए दोस्तों, अपने बच्चों पर जोर दें, बच्चों को अच्छी उम्दा तालीम दिलवाएं, बच्चों को खुसूसन ज़िंदगी में उनके सामने आने वाले हालात नमाजें हैं, उनको नमाज पर बहुत ज़्यादा जोर दें, उनको तिलावत पर बहुत ज़्यादा जोर दें। क्यों कि बहुत सारे लोग तो कुरान पढ़ने की भी नौबत नहीं आती। साल में एक रमज़ान का महीना ऐसा भी आ जाता है, उसमें कुरान शरीफ उठाने की नौबत हमें मिलती है, साल में एक मरतबा ही सही, उसमें भी कम से कम कुरान तो देख कर पढ़ सकें, इतना तो हमें इल्म आना चाहिए। मेरे दोस्तों, बात लंबी होती जा रही है। मैं जो है इस मदरसे के इख्तिताम के लिए मैं इस मदरसे का इख्तिताम करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चों ने बहुत सीखा है। हमारे बच्चों ने जितना सीखा है उनमें से पौ हिस्सा आपके सामने बयान किया है। जितना इन्होंने सीखा है उनमें से पौ हिस्सा ही आप हज़रात के सामने बयान किए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले कुछ महीनों के बाद फिर से हमारा इजलास होगा। इंशाअल्लाह हम उस इजलास में इंशाअल्लाह अपने बच्चों को और ज़्यादा तालीम दिलवाएंगे और बहुत सारे उनके सामने आने वाले हालात के सामने जो हालात आते हैं वो हालात की बिना पर उनको सिखाएंगे कि हमें नमाज कैसी पढ़नी है, इबादत कैसी करनी है, कुरान कब पढ़ना है, कुरान कैसे पढ़ना है, नमाज़ों का तरीक़ा, नमाज कैसे पढ़ना है। माँ बाप को बच्चे ये कहें कि माँ बाप को कि दाढ़ियाँ रखो, ये अल्लाह के नबी की प्यारी सुन्नत है। बहुत सारे लोगों का मजमा देखा गया, लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं है कि सर पर टोपी है या नहीं। कहीं पर बैठे हुए होते हैं, पान के डिब्बों पर, दुकानों पर अजान हो गई, इतना तक इल्म नहीं है कि हमारे सरों पर टोपी है भी नहीं, सीधा अल्लाह के सामने आ गए। दोस्तों, बग़ैर टोपी के नमाज तो हो जाती है, मगर इसी को अपना मामूल बना लिया। कोई बग़ैर शर्ट और पैंट के शादी महलों में तो नहीं जाता ना। हाँ, हमें इतना तक पसंद नहीं आता, हम अपने चेहरे को धोए बगैर शादी महलों में तक नहीं जाते, मगर अजान होती है तो सर पर टोपी के बगैर हम मस्जिदों को नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाते हैं। ये कैसे उम्मती हैं। मेरे दोस्तों, टोपियों का ख़ास ख्याल रखें, ये अल्लाह के नबी की प्यारी सुन्नत है, ये शायर इस्लाम में से है कि हमारी टोपी मुसलमानों की शान है। हमें टोपी पहनकर ये बताना है कि हम मुसलमान हैं। मेरे दोस्तों, गैरों के पेशानी पर टीका इसीलिए लगाया जाता है कि हम गैर हैं, हम काफिर हैं। हमें टोपी रखकर ये बताना है कि हम मुसलमान हैं, शायर इस्लाम में से है। हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी बरहाना सर नहीं फिरे, बरहाना सर जो है कभी बैतुल खाला में नहीं गए, मगर आज के उम्मती वो नबी
جو کبھی برہانہ سر بیت الخلا میں نہیں گیا، آج اسی کے نبی کی امتی جو ہے برہانہ سر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ دوستوں امیدیں کرو انشاءاللہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوں گی، ہمارے بچوں کے سروں پر بھی ٹوپیاں ہوں گی، انشاءاللہ ہماری عورتیں بھی پردے کا خاص اہتمام کرے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے سننے اور بولنے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ کرتا ہوں الحمدللہ ہمارے بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں نے بہت سیکھا ہے۔ ہمارے بچوں نے جتنا سیکھا ہے ان میں سے پو حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جتنا انہوں نے سیکھا ہے ان میں سے پو حصہ ہی آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے کچھ مہینوں کے بعد پھر سے ہمارا اجلاس ہوگا، انشاءاللہ ہم اس اجلاس میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو اور زیادہ تعلیم دلوائیں گے، اور بہت سارے ان کے سامنے آنے والے حالات کے سامنے جو حالات آتے ہیں وہ حالات کی بنا پر ان کو سکھائیں گے کہ ہمیں نماز کیسی پڑھنی ہے، عبادت کیسی کرنی ہے، قرآن کب پڑھنا ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے، نمازوں کا طریقہ، نماز کیسے پڑھنا ہے۔ ماں باپ کو بچے یہ کہیں کہ ماں باپ کو کہ داڑیاں رکھو، یہ اللہ کے نبی کی پیاری سنت ہے۔ بہت سارے لوگوں کا مجمع دیکھا گیا، لوگوں کو اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ سر پر ٹوپی ہے یا نہیں، کہیں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پان کے ڈبوں پر، دکانوں پر، اذان ہو گئی، اتنا تک علم نہیں ہے کہ ہمارے سروں پر ٹوپی ہے بھی نہیں، سیدھا اللہ کے سامنے آ گئے۔ دوستوں بغیر ٹوپی کے نماز تو ہو جاتی ہے مگر اسی کو اپنا معمول بنا لیا۔ کوئی بغیر شرٹ اور پینٹ کے شادی محلوں میں تو نہیں جاتا نا، ہمیں اتنا تک پسند نہیں آتا، ہم اپنے چہرے کو دھوئے بغیر شادی محلوں میں تک نہیں جاتے، مگر اذان ہوتی ہے تو سر پر ٹوپی کے بغیر ہم مسجدوں کو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ کیسے امتی ہیں؟ میرے دوستوں ٹوپیوں کا خاص خیال رکھیں، یہ اللہ کے نبی کی پیاری سنت ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے کہ ہماری ٹوپی مسلمانوں کی شان ہے، ہمیں ٹوپی پہن کر یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے دوستوں غیروں کی پیشانی پر ٹیکا اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ ہم غیر ہیں، ہم کافر ہیں، ہمیں ٹوپی رکھ کر یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، شاعر اسلام میں سے ہے۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کبھی بھی برہانہ سر نہیں پھرے، برہانہ سر جو ہے کبھی بیت الخلا میں نہیں گئے، مگر آج کے امتی وہ نبی جو کبھی برہانہ سر بیت الخلا میں نہیں گیا، آج اسی کے نبی کی امتی جو ہے برہانہ سر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ دوستوں امیدیں کرو انشاءاللہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوں گی، ہمارے بچوں کے سروں پر بھی ٹوپیاں ہوں گی، انشاءاللہ ہماری عورتیں بھی پردے کا خاص اہتمام کرے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے سننے اور بولنے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔